السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور میں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل اس بارے میں عرض کی تھی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے، اور حضور کے نام پر آپ کا نام محمد ہوگا۔ وہ قرب قیامت ظہور فرمائیں گے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا تو وہ گمراہ بددین ہے، کیونکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ہی ظہور فرمائیں گے، بالکل قیامت کے بہت زیادہ قریب۔ اس کا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظاہر ہونے کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، سب جگہ کفر مسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہیں اسلام ہوگا، مکہ اور مدینہ شریف میں، اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، ابدال اولیاء اللہ کی بڑی جماعت، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، عام لوگ نہیں پہچان پائیں گے، اولیاء ان کو پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے۔ وہ انکار کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً یعنی اچانک غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ تو بعد قتل دجال، اس سے پہلے آپ سن چکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور آپ نیزہ سے اس دجال کی پشت پر ماریں گے، اور وہ واصل بجہنم ہوگا۔ تو دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ وہ کون ہوں گے؟ یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ ایک ایسی قوم ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین جب لشکر سمیت سفر کرتے ہوئے دنیا کے آخری کونے میں نکل گئے، وہاں جو ہے انہوں نے ایک قوم پائی جو ان کی بولی نہیں سمجھتی تھی، اور ان کی بولی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو ایک ترجمان کو رکھ کر گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں یاجوج و ماجوج کا بڑا زور ہے، وہ آتے ہیں اور پوری بستی اجاڑ جاتے ہیں اور سب کو کھا جاتے ہیں، تو کچھ ان کا سد باب ہونا چاہیے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس بڑی بڑی لوہے کی پلیٹیں لاؤ، اور بہت سارا تانبا، پیتل وغیرہ سب منگایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو خوب دہکاؤ، اور
پیتل کی جو بڑی بڑی پلیٹیں تھیں ان کو دہکایا گیا اور اس کا شیشہ بنا کر کے ان لوہے کی پلیٹوں پر ڈالا گیا. بہت گہری خندق کھودی گئی اور اس گہری خندق کو ان تمام چیزوں سے ڈال کر پاڑ دیا گیا. ایک مضبوط دیوار حضرت سکندر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج اور ان کے درمیان کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالی چاہے گا ان کا خروج ہوگا. تو تفسیر میں آیا ہے کہ روزانہ یاجوج ماجوج وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، چاٹ 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 کے پتلی کر دیتے ہیں. جب ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو اب بہت ہو گیا، باقی کا کام کل کریں گے، کل چاٹیں گے اس کو اور دیوار توڑیں گے. تو پھر جب وہ جا کر سو جاتے ہیں، صبح پھر اتنی ہی موٹی دیوار ہو جاتی ہے. پھر چاٹ 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 کے پتلی کر دیتے ہیں، پھر تھوڑی باقی رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ کل. اس طرح وہ کل کل کرتے رہیں گے. آخر میں ایک دن ان کی زبان سے نکل جائے گا انشاءاللہ، کل اس کو کریں گے. تو پھر وہ کل ہو کر کے دیوار ٹوٹ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کا خروج ہوگا. تو مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے. یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر، جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، یعنی 10 میل کا مطلب 15 کلومیٹر، جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی نہیں تھا. پورا پانی پی جائے گی. 15 کلومیٹر پر پھیلا ہوا بحیرہ طبریہ، دریا کا پانی. پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ زمین میں جو حشرات الارض رینگتے ہیں، کیڑے مکوڑے، ان تک کو یہ کھا جائیں گے. تو جب فساد مچائیں گے، خوب لوگوں کا قتل کریں گے، تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ کریں گے، یعنی ان کے تیر میں خون لگا ہوا واپس آئے گا. یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے. اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ اوقات ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں، 100 سونے کے سکوں کی جو اوقات نہیں ہے. اس وقت چونکہ وہ محصور ہوں گے، بند ہوں گے، تو کھانے پینے کی چیز بھی میسر نہیں آئے گی. تو گائے کے سر کی قیمت جو ہے وہ ان کے نزدیک 100 اشرفیوں سے بھی زیادہ ہوگی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں. اتنے ہوں گے وہ یاجوج ماجوج. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینکائیں گے، اور ان کے تیر و کمان اور ترکش، یعنی جس میں تیر وغیرہ رکھتے ہیں، کو مسلمان، ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے. پھر اس کے بعد بارش ہوگی، یعنی اتنے کمان ہوں گے، ان کی کمانیں ہوں گی، تیر و کمان وغیرہ، کہ 7 برس تک مسلمان ان کو جلائیں گے. تو کتنے زیادہ ہوں گے. پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر کے چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے. تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اتنا بڑا انار ہوگا، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے. اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کو کفایت کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.